الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر معاشرت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کی اور احکامات نازل فرمائے۔ یہ آیت نمبر 30 کل پڑھی ضرور تھی لیکن غالباً ترجمہ اس کا نہیں کیا تھا۔ آج اس کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور رحمت سے اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ نہیں آ رہے وہی کہاں تنگی ہو رہی ڈبل ہو رہا نا، یہ اس بات سے پریشان ہو رہا تو مجھے پتہ ہے یہ حساس طبیعت بچہ ہے ماشاءاللہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ وَأَنكِحُوا کا مطلب ہے اور تم نکاح کرو۔ ایامہ الایامہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایامہ کہتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی یا رنڈ میں، جو شادی کے بغیر ہے۔ تم کی شادی کرو یا شادی کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، بغیر نکاح کے ہو، انہیں کہتے ہیں ایامہ۔ تم میں سے وہ لوگ ایسے ہوں ہاں ان کی شادیاں کرواؤ یا کرو۔ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہاں بھی دو جوڑا ہوا ہے۔ عبادک، عباد جمع عبد، عبد کا مطلب یہاں غلام ہے۔ اس آیت میں عبادکم اپنے غلاموں میں سے، اور امائکم اور لوڈیوں میں سے۔ عبد کہتے ہیں غلام، اور امت کہتے ہیں، امت الف میم تے، لونڈی کو۔ تو غلام ہو یا لونڈیاں ہو، ان کی بھی شادیاں کرو۔ یہ بھی شادیاں کریں، نکاح کریں، نکاح آزاد شہوت رانی سے ہٹیں اور نکاح کریں، باضابطہ اپنی زندگی گزاریں اللہ کے احکام کے مطابق، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ لونڈیاں ہو۔ اگر ان میں سے کچھ غریب ہوں، ان یکونوا فقراء، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، فقراء غریبوں کہتے ہیں، تنگ دست ہیں، مال ان کے پاس نہیں ہے۔ ان یکونوا کفراء اور فقراء، اگر یہ فقیر ہے یعنی غریب ہے، مالدار نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر کر دے گا۔ نکاح کی
یہاں پر برکت بتائی گئی ہے کہ نکاح میں برکت رکھی ہے اللہ نے. 1 سے 2 ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رزق گنا ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے. رزق عورت کے مقدر سے ملتا ہے اور اولاد، یہ بات حقیقت میں نہیں ہے، لیکن واقعات ایسے نظر آتے ہیں جس سے لوگ ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت ہے اور ان کے ماننے کا کمال ہے، اطاعت کا کمال ہے. کہ ایمان کی حد یہی ہے کہ بس خالص سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا بس. اللہ پاک غفران کا کام، ہمارے لیے غفران ہے. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جن کی نکاح نہیں ہے وہ انہیں چاہیے، تم میں سے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں. اور جو صالح لوگ ہیں، یہاں صالح سے مراد ہے تندرست. تمہارے صالحین ہیں، دونوں مطلب دیں گے، غلاموں میں سے ہوں یا لوڈیوں میں سے ہوں. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی کھاکڑ وہ بنا پڑا ہے چلو جی نکاح کر. عباد جمع عبد کی یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسے عبد کی جمع عباد اور امت کی جمع امائک. ان یکونوا فقراء، اب یہاں یہ آ رہے، اگر یہ تنگ دست ہے، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا. اللہ غنی کر دیتا ہے، اللہ غنی سے کرتا ہے، تنگ دستی اللہ ضرور کرتا ہے. غنی سے مراد یہ ہے کہ جو روپے پیسے کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں غنی. ہمارے یہاں غنی یہ ہے کہ جس کے پاس دولت کے انبار ہو. غنی جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کی ضرورت ہے. اللہ دے رہا ہے. اکثر لوگ دیکھیں اللہ والے ہیں، پوچھو کیا حال ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا، بہت کچھ. واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم واسع کا مطلب وسعت والا. علیم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جاننے والا، بہت جاننے والا. اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں ایک آیت کریمہ نے بہت سے مسائل کا حل دے دیا ہے، انسان کی فطرت بتا دی ہے کہ معاشرہ تنہا لوگوں کی، ویسے بھی ہر کسی کو پتہ ہے انسان کی کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کا جوڑ بنا دیا. انسان تو اپنی جگہ، جانور بھی اکیلے نہیں رہتے، جانور بھی اکیلے رہتے، وہ بھی جوڑا رہتے ہیں. اس کی سائنٹیفک اصول کے مطابق مثال یہ ہے کہ ایک، ہاں بھائی دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ آئن، ایک ہوتا ہے ایٹم، ایک ہوتا ہے آئن. آئن ہوتا ہے ایٹم میں سے ایک الیکٹران نکال دیا تو پلس آئن بنے گا اور ایک یہ مائنس آئن ہے. یہ آئن جو ہے جب تک دونوں آپس میں نہیں مل جاتے ایٹم نہیں بنتا ہے، اور انسٹیبل رہتے ہیں. انسٹیبل سمجھتے ہیں؟ انسٹیبل کہتے ہیں جو مطمئن نہ ہو، ہما وقت جو ہے نا لگے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے پریشان رہتے ہیں. جب مل جاتے ہیں یہ آپس میں پھر ان کو سکون آ جاتا ہے. بالکل یہ مادی چیزوں میں بھی موجود ہے.
کیمسٹری کے طالب علم جانتے ہیں اچھی طرح سے. انسان کی اپنی وہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دیکھنا تنہا زندگی بسر نہ کرو، اگر تمہیں میسر آئے تو جوڑا بناؤ. یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے، یہ الگ بات. جب تم شادیاں کر لو گے، نکاح کر لو گے، ایک تو سکون آ جائے گا، سکون آ جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ جوڑ صحیح نہ بنے تو راضا کر دو، کوئی پرواہ نہیں. وہ اللہ کو یہ ناپسند ہے، طلاق جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسند. پھر بھی جب انسان آپس میں سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہیں، اس سے جو اگلا سٹیپ جو ہے وہ معاشرہ بگڑے گا، علیحدہ کرنا. اللہ کو ٹھیک ہے یہ جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے طلاق. اس سے طلاق بعض جگہ طلاق سے بھی حالات اور زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں اور پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ بڑے وسیع علم والے جانتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا. اس لیے احکامات نازل فرما دیے تاکہ انسان کی زندگی سموتھلی گزرے، پرسکون گزرے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اور بھائی جو نکاح کی وسعت نہیں رکھتے، جو نکاح کی وسعت نہیں رکھتے، ان کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامن رہے، اپنے آپ کو معاشرتی آلائشوں سے، برائیوں سے بچا کر رکھے. اسے کہتے ہیں عفاف، عین فعل فا فے موقوف. فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، بس وہ پاک دامن رہے، برائیوں سے بچ کے رہے، وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح نہیں پاتے، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یا ان کو نکاح کے لیے جوڑ نہیں ملتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اس کو خطاب ہوا جوانوں کو، حدیث پاک میں آیا اے جوانوں، اگر تمہیں استطاعت ہے تو نکاح کرو، اگر استطاعت نہیں مل رہی ہے فَلْيَصُومُوا، پھر روزے رکھا کرو. جوانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ روزہ انسان کے شہوانی تخیلات کو بھی، یا طبعی طور پر جو انسان میں تخیلات کے ہٹ کے طبعی طور پر پیدا ہونے والے نقائص ہیں، ان سے روزہ بچا لے گا. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وہ دے دیا. تو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، وہ لوگ جو ہے نا پھر اپنی عفت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہو رہی ہے، نہیں حالات بن رہے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں کے طرف جانے سے. یعنی کہ اللہ ان کو مال دے دیتا ہے، وسعت عطا فرما دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے. اور پھر اگلا یہ یہاں وقف ہے، اگلی ایک اور بات شروع ہو گئی ہے. اس معاشرے میں جب انسانوں کے پاس غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی، یہ بتدریج نظام غلامی یہ بتدریج ختم کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. اور آپ کے شاگرد خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً اس کو
حکمن غلامی کو ختم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ انسان غلام لونڈی نہ رہے۔ بھلے سے جہاد میں اب جو ہے عورتیں آ جاتی ہیں، مرد، یہ واپس دیے جائیں، اب انٹرنیشنل لا اب یہ، اور یہ انٹرنیشنل لا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق ہے۔ اللہ نے اس کو راج کرا دیا حضرت عمر کی حکومت میں۔ اگر والذین یبتغون الکتاب، اب یہ اس کا ترجمہ تو بہت آسانی سے کریں گے جی، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں پاتے ہیں کتاب کو، کون سی کتاب کو؟ ہاں بھائی، یہاں کس کتاب کو تصور آئے گا اپنے نظر میں؟ نہیں، یہاں کتاب کسی الہامی کتاب کو ذکر نہیں ہے۔ یہاں جو ہے اس کا قانون یہ ہے، اگر کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے مکاتبت کرنا چاہے، یعنی معاہدہ کرنا چاہے کہ میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں اتنے پیسوں کے، اسے کہتا ہے مکاتبت۔ یہ الکتاب جو ہے وہ مکاتبت ہے۔ کیوں جی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس کھول رکھا تو نے، اس کے ساتھ ساتھ چلا کر۔ والذین، اور وہ غلام یا لونڈیاں جو مکاتبت کرنا چاہے، مما ملکت ایمانکم، وہ مرد غلام یا لونڈیاں جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہے، یعنی جن کے تم مالک ہو، فکاتبوہم، ان کے ساتھ یہ مکاتبت یا معاہدہ کر لو۔ اگر وہ چاہیں کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا، مجھے آزادی دے دے، حکم نازل کر دیا اللہ پاک نے، فکاتبوہم، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، کرو، یہاں پر کر لو نہیں بلکہ کرو ہے، تاکہ وہ اپنی آزاد زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غلامی اور یہ کا دور، اور آج بھی ایسا کہیں نہ کہیں ایسا ہے۔ انسان آزاد پیدا کیا اللہ پاک نے، جب کوئی ایک آدمی اس پر ایسا حاکم بن جاتا ہے جس کی ہر بات ماننے پر انسان مجبور ہے، تو یہ غلامی کی حالت رکھتی ہے۔ ہمیشہ دولت مند صاحب اختیار ان کی یہ خواہش رہتی ہے۔ اس کا نشان آپ کو پتہ ہے، فرعون کی شکل میں موجود ہے، نمرود ہے، کسریٰ ہے، پرویز، اور بہت سے لوگ ایسے بادشاہ ہیں جو انسان کو غلامی میں پھنساتے ہیں، غلامی۔ اب تو انٹرنیشنل طور پر یہ غلامی کا تصور، تھوڑی سی شکل بدلی ہے، بات وہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مکاتبت کر کے اپنی آزادی حاصل کر لے، تو تم پر لازم ہے فقاتلوہم، تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، یہ بھی ایک تھوڑی شرط لگا دی، اگر تم ان میں دیکھو بھلائی کا پہلو، دیکھو اگر وہ لوگ بھلے ہیں ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، اگر شرارتی قسم کے ہیں ان کو دبا کے رکھو۔ ان اگر میں کے معنی میں ہے علمتم، ان علمتم، اگر تم چاہو، فیہم خیرا، ان میں خیر بھلائی ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ترغیب بھی ہے، یہاں ایک ترغیب آئی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَآتُوهُم، یہی نہیں کہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لو کہ وہ کما کے آپ کو لا دیں جو لکھا گیا ہے، معاہدہ ہوا اس کے مطابق، بلکہ یہاں یہ بھی ہے وَآتُوهُم، اے مالدار لوگوں جو غلاموں اپنے غلاموں کے ساتھ مکاتبت کرتے ہیں، ان کو اپنا مال جو اللہ نے دیا ہے، آتوہم، ان کو دو،
غلاموں کو لونڈیوں کو دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انٹرنیشنل قانون ہے، قیدی اپنا وہ دے کے پیسے دے کے چھوٹ سکتا۔ جو اللہ نے مال تمہیں دیا اس میں سے دیو، ولا تکرہو، اور کراہت مت کرو، ولا تکرہو، مجبور نہ کرو، کراہت مجبور نہ کرو، فتیاتکم، اپنے جوانوں کو، علی البغاء، بغاوت پر مجبور نہ کرو۔ اگر ایک غلام چاہتا ہے کہ میں آزادی حاصل کروں اس کے، اور اس میں اپنی سکت پاتا ہے اکٹھے کر کے تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھنا ان نوجوانوں کو جو چاہتے ہیں اپنی آزادی طلب کر، انہیں بغاوت پر مجبور نہ کرو، بغاوت کر لیتے ہیں پھر یہ لوگ۔ ان اردنا تحسن تبتغوا عرض الحیات الدنیا، ان اردنا، اگر ارادہ کریں ان کے ساتھ چل، پاک دامنی کا ہو، ان اردنا، کاری میں مجبور نہ کرو، اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا، ٹھیک ہے بس، ہاں ماشاء اللہ۔ دیکھو اس میں یہ آئے گا، ایک اور پہلو بیان ہوا لونڈیوں کا اور غلاموں کا، ایک اور پہلو بیان کر دیا اللہ پاک نے۔ تو دیکھنا ان کو بغاوت پر مجبور نہ کرو، ان کو برائی پر مجبور نہ کرو، ان کو وہ اس وقت کے لوگ ایسا کرتے تھے جیسے آج بھی لے جاتے ہیں، عورتیں خرید کے لے جاتے ہیں غریب ملکوں سے، اور امیر ملکوں میں جا کے ان سے بدمعاشی کراتے، پیسے لیتے۔ پہلے لونڈیوں کے مالک یہ کرتے تھے، غلاموں کے مالک یہ کرتے تھے کہ اپنے غلام سے بڑے غلط کام کرواتے تھے، یہ کرو یہ کرو، پیسہ کماؤ، بس پیسہ لاؤ جس طرح بھی جاؤ۔ اور لونڈیاں تو بیچاریاں پھر وہ عورت تو پھر عورت ہے، اس کو پتا کس قسم کے کام لے کے دولت۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرو ان کو برائی پر نہ اکساؤ۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہے، غلام ہو یا لونڈیاں، وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا کر، تم انہیں مجبور نہ کرو برائی پر۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے، تم خام خواہ ان کو کیا خانہ مت کھلواؤ دولت کے لیے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی برائی کے بدلے تم دنیا کا مال پسند کرتے ہو۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے تم ان کو برائی کی طرف مت وہ کرو کہ وہ کیا کر، کس لیے برائی کے لیے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کے مال کو پسند کرتے ہو، اسی لیے ان سے برائی کراتے۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور وہ لونڈیاں جو مجبوراً پھر یہ کام غلط کر لیں گے اپنے آقاؤں کے کہنے سے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو۔ اس علاقے سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے عورتیں جاتی ہیں، لے کے جاتے ہیں ان کو، باقاعدہ خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ اور بھائی ہر ملک میں باقاعدہ اڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار، ان کو بڑا کاروبار کہتے ہیں، سو بو لیتے پھرتے ہیں، کسی کو خرید لیتے ہیں غریب لڑکیوں کو، اور کچھ کو اغوا کر لیتے ہیں، ہر قسم کا کام کر رہے ہیں، اور لے جاتے ہیں میرے بحری جہاز بھر کے، پھر وہ مشرق وسطیٰ میں لے جاتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ یہ جو عذاب ہمارے پر آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں آ رہا، اللہ بے انصاف نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں
جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. ہر ایک کو پھر وہ آ کے عربی شیخ یا مالدار جائیں ایک ایک عورت کو ایک ایک جگہ ٹول کے دیکھتے ہیں کیسی ہے. ومن یکرہن، اب جو مجبور ہو جائے عورتیں، ان عورتوں میں جو مجبوری سے یہ کام کرتے کیا کرے؟ نان و نفقہ بھی چاہیے، زندگی کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے، زندگی اپنی کو خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ومن یکرہن، جو مجبور کر دی جائیں، تو اللہ نے ایک فتویٰ دیا فإن اللہ من بعد اکراہن غفور الرحیم، جب وہ اس چیز سے چھٹکارا ان کو مل جائے، ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کے یہ گناہ معاف کر دیتا ہے. غفور الرحیم، ان کی اس مجبوری کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر. بات سمجھ میں آیا؟ سنو پھر آگے اللہ نے ایک بڑا واضح وہ حکم دے دیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کر دیا احکامات کھلم کھلا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان کی مثالیں تمہارے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جو تم سے پہلے آ گئے ہیں، جو گزر گئے تم سے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ساری کی ساری باتیں نصیحت ہیں کن کے لیے؟ برائیوں سے بچنے والوں کے لیے، متقین کے لیے. متقین کا ترجمہ متقین کرتے تو عربی کلام، یعنی برائیوں سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت یہی ہے. اب یہ سارا بیان یہ انٹرنیشنل بیان ہے اور اس میں سارے پھنسے ہوئے ہیں. یہ طبقات جتنے بھی امیر، یہ غریب اور امیر کا جو تفاوت ہے، ان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ نے سارے احکامات بیان کر دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، لوگوں تمہارے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھلی کھلی نشانیاں نازل کر دی ہیں، کھلی کھلی آیات، کھلے کھلے احکامات نازل کر دیے ہیں، اور گزرے دنوں کے لوگوں کے ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ ان کی مثالیں دے دے کر. اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنے والے ہیں. اب یہ آپ نے دوبارہ سے غور کرنا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں نے بس روانی چل رہی ہے پیچھے سے، سبق آموختہ جسے کہتے ہیں، وہ سبق سننے کا رواج ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ اپنے اسلم صاحب کا ایک مشورہ یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھایا جائے تاکہ ہم دوبارہ پھر پڑھنا شروع کریں. یہ ان کا اپنا ایک مشورہ ہے، اچھا مشورہ بھی ہے کہ تیزی سے پڑھیں. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیں، جس طرح بھی ٹائم ملے آپ کے پاس موبائل موجود ہے، اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اس موبائل کے ذریعے ترجمہ اور وضاحت سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.